بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع إلى سبيل ربك، دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہت اچھے طریقے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ مباحثہ کیجیے اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے. وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ جانکار ہے ان کی بھی جو ہدایت پر ہے. سورہ نحل بھی آج ہم نے سنی. سورہ نحل کا آخری حصہ ہے یہ، آیت نمبر 125 کا ترجمہ کیا ہم نے آپ کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دعوت جو دی جائے گی، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو جو بلایا جائے گا، وہ حکمت کے ساتھ بلایا جائے گا. موعظہ حسنہ کہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. کوئی اگر ہمارے ساتھ اگر سخت زبانی استعمال کرتا ہے، زبان ایسی استعمال کرتا ہے جو پولائٹ نہیں ہے، ہم کو اختیار نہیں ہے، ہم کو حکم نہیں ہے کہ ہم ترکی بترکی کریں، ٹٹ فور ٹیٹ کریں، انہی کی زبان میں ان کے ساتھ بات کریں. ہمیں ہر حال میں نرمی، ہر حال میں نرمی کے ساتھ. اور نرمی کیسی؟ جیسے انبیاء کی دعوت کا طریقہ رہا. آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اتنے انبیاء ہیں جن کی دعوت کا طریقہ ہے. اسی طریقے پہ اگر ہم دین کی دعوت دیں گے تو یہ حکمت والی دعوت ہوگی اور موعظہ حسنہ والی دعوت ہوگی. اگر اس سے ہٹ جائیں گے ہم تو نہ حکمت والی دعوت ہوگی نہ موعظہ حسنہ والی دعوت ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے باپ کو؟ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یغنی عنک شیئا، ابا ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو نہ جو سنتا ہے نہ آپ کو کسی چیز کا فائدہ دیتا ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے والد مجھے ڈر ہے کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں اور شیطان کے دوست بننے کی وجہ سے اللہ کے یہاں سے آپ کو پھٹکار پڑے. تو اس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام اپنے لوگوں کو کہتے ہیں یا قومی، اے میرے بھائیوں، اے میرے لوگوں، میرے اپنوں، کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے دعوت دیتے ہیں تو ان کو دیکھیے وہ کس اسٹیٹس کا ہے. اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے سامنے جا کر کے دعوت اور ہم کاروباری بات کرنے لگے نہیں چلے گا، حکمت نہیں ہے. کوئی پروفیشنلز ہیں ان کے سامنے جا کر کے ہم جو ہے پرانی میڈیول ہسٹری بیان کریں نہیں چلے گا. تو حکمت یہ ہے کہ سامنے والا، آپ کی جو آڈینس ہے، آپ کے جو سننے والے ہیں، مخاطب کیسا ہے، ان کے سامنے کیسی بات کریں جو اٹریکٹیو ہو، جس کے ذریعے سے آپ کی طرف آئے، یہ حکمت ہے. اور موعظہ حسنہ یہ ہے کہ گفتگو میں نرمی، مہذب بات چیت ایسی نہ ہو کہ جس میں لگے کہ بھائی کوئی دو ایسے ہیں جو بالکل ٹپوری ٹائپ کے لوگ بات کرتے ہیں آپس میں، گالی گلوچ والی. اور یہ ہے کہ ایک رف اینڈ ٹف آدمی باس بنا ہوا ہے اور اپنے امپلائیز کے ساتھ بات کرتا ہے، تو یہ نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن. کبھی اگر موقع ہو کہ وہ کہہ رہا ہے آپ نے حکمت کے ساتھ دعوت دی، قرآن کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی دعوت دی، اور آپ سے وہ ٹکرا رہا ہے. اسلام تو ایسا نہیں ہے، مغلوب ریلیجن نہیں ہے. اسلام میں ساری چیزوں کے لاجکس ہیں. آپ جو بات کیجئے ان کے ساتھ لاجک دے کے بات کیجئے، لیکن پھر بھی احسن طریقے پر. ہوتا ہے نا کہ جب بات چیت چلتی ہے، ڈسکشن چلتا ہے، بلکہ ڈسکشن سے آگے ڈیبیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی آدمی پھر اپنا ایگو کا مسئلہ بنا لیتا ہے، ناک دیکھتا ہے کہ بھائی ہم تو ہار نہیں رہے، پھر جیتنے کے چکر میں ہر راستے کو اختیار کرتا ہوا چلا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کو اگر کبھی ڈیبیٹ کا موقع بھی آئے تو ڈیبیٹ کا وہ عمدہ طریقہ جو بہتر ہے، جو نبیوں کا طریقہ، اس کے ذریعے سے. اور پھر یہ فرمایا اللہ نے کہ اگر آپ نے دعوت دی حکمت کے ساتھ، اچھے انداز سے، اور اگر کبھی آپ نے ڈیبیٹ بھی کیا، پھر بھی آپ نے ڈیبیٹ کے ذریعے سے اس کو ہرا بھی دیا، پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے، تو اپنے آپ کو
شکست خوردہ، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میری دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کون راستے میں آئے گا، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ یہ دعوت دینے والے کے لیے تسلی ہے کہ ہمارا کام کیا ہے؟ دعوت دینا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ نے اپنے نبی سے فرما دیا کہ آپ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ جسے چاہے گا اسی کو دے گا۔ تو دعوت دینے والا ورنہ کیوں؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں دعوت دینے بھیج رہے ہیں؟ فرعون کے پاس جاؤ، اذا ولا فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ کبھی فرعون ایمان نہیں لائے گا، اللہ کے علم میں یہ بات تھی، ہمیشہ سے تھی کہ فرعون کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ جس کو معلوم ہے کہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا پھر بھی اسی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ ہم اور آپ کو، بعد میں آنے والوں کو، امتیوں کو بتانے کے لیے کہ دعوت دینا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ دعوت چاہے آپ فرعون کو دے، چاہے ماننے والوں کو دے، چاہے نہ ماننے والوں کو، دعوت دے دیا، آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی، آپ کو اللہ کے یہاں ثواب ملے گا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ تو یہ ہے طریقہ، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو دعوت دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 15 پارے کی پہلی سورت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ اسراء اور معراج کو بیان کیا۔ واقعہ اسراء اور معراج کو بیان کریں تو یہ میرے لیے بھی کمفرٹ ہے، آپ کے لیے بھی اچھا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے آگے 2-3 آیتیں جو ہے اس کا تھوڑا سا مفہوم ہمارے اور آپ کے دماغ میں آئے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ ورنہ معراج کے واقعات ہم لوگ تو سنتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، کہاں سے گئے، وہاں سے نماز کا تحفہ لے کے آئے، پھر انبیاء سے بھی لے، امامت بھی کری، پہلے آسمان میں کون نبی، دوسرے آسمان میں کون، 7ویں آسمان تک کون کون نبی، پھر آپ کو کتنے نماز کا تحفہ ملا، پھر کتنا ہوتے 5 نماز بچ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں اور وہ عرض مقدس کے بارے میں بھی سنتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہے وہ قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، ہم نے فیصلہ کیا ہے کتاب میں بنی اسرائیل کے متعلق۔ یہ آیت نمبر 4 سے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہ قضینا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے متعلق ہم نے فیصلہ کیا ہے کتاب میں، لتفسدن فی الارض مرتین، اسرائیلو تم زمین میں 2 مرتبہ بڑا فساد مچاؤ گے، ولتعلن علوا کبیرا، اور بہت بڑا بنو گے، بہت زیادہ تکبر و گھمنڈ کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، پر جب تم پہلی مرتبہ فساد مچاؤ گے تو ہم تمہارے اوپر اپنے کچھ بندوں کو بھیجیں گے، اولی باسن شدید، جو بہت زیادہ لڑاکو ہوں گے، جنگجو ہوں گے، فجاسو خلال الدیار، تمہارے گھروں تک گھس جائیں گے، تمہارے گھروں تک گھس جائیں گے۔ وہ کان وعدا مفعولا، اور یہ ہونا ہی۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم تم کو ان کے اوپر غلبہ دیں گے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مدد کریں گے مال کے ذریعے سے، وَبَنِينَ، اولاد کے ذریعے سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم تمہاری فوج کو بہت بڑی فوج بنا دیں گے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کام کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم کچھ برا کرو گے تو تمہارے لیے ہی برائی ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آئے گا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو تمہارے چہرے کو برا کر دیں گے، وَلِيَدْخِلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ داخل ہوں گے مسجد میں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوا تَتْبِيرًا، اور وہ جو تم بڑائی کیے تھے سب کو بہت بری طریقے سے تہس نہس کر دیں گے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر سے برائی کی طرف لوٹو گے تو ہم بھی برائی کی طرف تمہارے لیے برائی لے آئیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم ہم بنائیں گے کافرین کے لیے ٹھکانہ پناہ گاہ۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ان کو جو صحیح راستے میں آتا ہے۔ وہ یبشر المؤمنین، اور بشارت دیتا ہے مومنین کو، الذین یعملون الصالحات، جو مومن نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل زمین میں 2 مرتبہ بہت بڑا فساد مچائے گا۔ جب بھی بڑا فساد مچائے گا اللہ تعالیٰ ان فسادیوں کی سرکوبی کے لیے اپنے بندوں کو بھیجیں گے۔
پہلا وعدہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 578 ایئرس پہلے بیفور قبل مسیح ہوا یہ تھا کہ فساد مچا رہے تھے بیت المقدس میں، جہاں فساد مچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے ایک بہت بڑے سپر پاور کو بھیجا تھا. اس کا اردو اسلامی ہسٹری میں اس کا نام آتا ہے بخت نصر. وہ بیبلون کا کنگ تھا. وہ آیا اور بیت المقدس میں گھسا، بہت بری طریقے سے فساد مچایا، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اور اتنے لوگوں کو غلام بنا کر کے بیبلون لے کے آیا، عراق لے کے آیا. اور انگلش میں اس کا نام ہے نیبوکڈ نظر. نیبوکڈ نظر نے اتنے سارے یہودیوں کو مارا تھا، چونکہ اللہ نے فرمایا 2 مرتبہ فساد کرو گے، جب تم پہلی مرتبہ فساد کرو گے تو ہم کچھ بندوں کو بھیجیں گے جو بہت جنگجو ہوں گے، بہت طاقتور ہوں گے. تو ایسا ہوا تھا 578 میں. وہ پکڑ کے لے گئے ان کو، اور وہ 70 سال تک ان کو ذلت کی زندگی رہی، غلام بنا کے رکھے. ان سے وہ کام لیے جاتے تھے جو غلام بھی تصور سے، ہماری تصور سے آج پرے دور ہے. وہ پھر یہ ہے کہ بیبلون کی کنگڈم جو ہے کمزور ہو گئی، اور اس پر اٹیک کیا کس نے؟ ایران کے اس وقت کے بڑے بادشاہ نے، سائرس II. بہت بڑا مشہور بادشاہ ہے اور یہودی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں ان سے. سائرس II نے جو ہے بیبلون کے اوپر اٹیک کیا اور بیبلون کو تباہ و برباد کر دیا. جو ہسٹری پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ 7 ونڈرس آف ورلڈ میں ایک تو آتا ہے پیرامڈس آف ایجپٹ، اور دوسرا کیا آتا ہے؟ ہینگنگ گارڈن. یہ ہینگنگ گارڈن بنانے والا وہی کیا تھا؟ نیبوکڈ نیزر. تو بیبلون میں جو ہینگنگ گارڈن بنایا تھا، جس کا خالی روئنس ہے، کچھ ہے نہیں، ختم ہو گیا، تو وہاں جا کر کے پھر اس سائرس II نے بہت بری طریقے سے تباہی مچائی. وہ گارڈن کو بھی اس نے تباہ کیا تھا، وہاں کے بادشاہ کو بھی تباہ کر دیا. پھر اس نے یہودیوں کو وہاں سے واپس لایا. کہاں واپس لایا؟ پھر بیت المقدس میں بسایا. اسی کو اللہ نے فرمایا ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم تمہارا غلبہ، تم کو ان پر غلبہ دیں گے. یہ 70 سال بعد تم کو ان پر غلبہ دیں گے، اور تمہاری مدد بھی ہوگی باموالہم و بنین، بچے بھی ہوں گے تمہارے، مال بھی دیے جائے، اور وجعلناکم، اور تمہاری بڑی فوج بھی ہوگی. تو جیسے پہلے بخت نصر آیا تھا، اس نے تباہ و برباد کیا، ہیکل سلیمانی کو جلا دیا، ختم کر دیا. پھر دوبارہ جو ہے سائرس نے جو ان کو بسایا تو ان کو مال و دولت دیے اور پیسے بھی دیے، دوبارہ ہیکل سلیمانی کو بسانے اور اس کی تعمیر کرنے کے پیسے ویسے دیے، اور پھر ان کی بڑی جماعت ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر ان کی دوسری مرتبہ فساد شروع ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے پہلے بھی آ چکا ہے کہ ان نے اپنے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، لیکن جب سولی دینے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا تو زیادہ تر لوگ کیا کرسچینٹی قبول کر رہے تھے. زیادہ تر تو اس زمانے میں فساد کر رہے تھے، اور یہودی کرتے آ رہے تھے فساد. اس زمانے کا بادشاہ جو تھا 70 میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آج ہم 2025 میں ہے، تو 70 میں اونلی 70 میں وہ دوسرا بادشاہ تھا جس کا نام ٹائٹس لکھا گیا ہے تاریخ کی کتابوں میں. وہ گھسا پھر بیت المقدس میں، فلسطین میں، اور اس نے پھر تباہی مچائی. اس نے یہودیوں کو مارا. تقریباً بولتے ہیں 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو اس زمانے میں مارا. اور اس زمانے میں مارا. اس نے بیت المقدس کو یہودیوں سے خالی کرا دے، بھیج دیا ادھر ادھر، اب واپس کبھی یہاں نہیں آ سکتے. اور وہ اس زمانے سے لے کے 70 سے لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک بیت المقدس کس کے؟ کرسچنوں کے قبضے میں رہی. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، تو کرسچنوں نے ایک کہا کہ یہاں یہودی نہیں آنا چاہیے کسی زمان، کسی وقت بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آنے دو، پرمیشن تو آنے میں کیا ہے، ان کے بھی تو یہاں عقیدت کی جگہ ہے، یہاں مرکز ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ آئیں گے تو فساد مچائیں گے، یہ آئیں گے تو فساد مچائیں گے. ہم آپ کے ہینڈ اوور شہر کو کر رہے ہیں اس کنڈیشن کے ساتھ کہ مسلمان بھی آئے، کرسچن بھی آئے، لیکن جوز کبھی یہاں انٹری نہیں ملنا چاہیے. تو انہوں نے اس کنڈیشن کے ساتھ جوز کو انٹری نہیں ہوگی، اس کنڈیشن کے ساتھ بیت المقدس کی چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی تھی. اور آئے گا سورہ فتح میں انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالیں گے ہم لوگ. تو یہ ہے یہ کرسچنوں جوز کا واقعہ. 70 میں جو نکالا تھا ان کو وہاں سے، 70 میں نکالا. پھر وہ جا کر کے 1946 میں جا کے واپس بسائے گئے. اس سے نہیں مسلمانوں نے بیت المقدس خالی کرایا جوز سے. مسلمانوں نے جوز کو وہاں سے نہیں بھگایا. وہاں سے بھگانے والے کیا تھے؟ کرسچن تھے. اور کرسچن نے یہ وعدہ لیا تھا، یہ ایگریمنٹ اور ٹریٹی کا یہ سب سے بڑا یہ ہائی لائٹڈ پوائنٹ تھا کہ یہاں جوز نہیں ہونا چاہیے دوبارہ. تو آج جوز کہتے ہیں کہ یہ پرومس لینڈ ہماری،
عرض موعود ہے، ہم اپنے واپس اپنی جگہ میں آئے ہیں۔ تو جوس کو مسلمانوں نے نہیں بھگایا، بلکہ اسلام کے آنے سے 500-600 سال پہلے ہی وہاں سے بھگا دیے گئے، وہاں سے بھگا دیے۔ 2000 سال بعد تقریباً ان کو وہ جگہ ملی ہے، اور وہ جگہ بھی کس کی وجہ سے ملی ہے؟ برٹش امپائر کی وجہ سے۔ جس زمانے میں ہم آپ دی کالونی میں تھے ان کی، تو برطانیہ بھی انہی کے کالونی، فلسطین کی زمین بھی برٹش کالونی کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ جب اوٹومن امپائر کو ان لوگوں نے توڑا، یہ عرب جو آج کل چھوٹے چھوٹے ملکوں کو لے کر کے ہیں، ان لوگوں نے ریبیلین ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ کی کہ اوٹومن امپائر سنبھال نہیں سکا۔ پھر اوٹومن امپائر کیا اس کی خلافت ٹوٹ گئی 20 میں جا کر کے، خلافت ختم ہو گئی۔ جب خلافت ختم ہو گئی تو چھوٹے چھوٹے ملک آزاد ہوئے، ان ملکوں سے ایک حصہ جو ہے برٹش نے لے لیا، یہ کہہ کر کے عربوں ہم نے تمہاری مدد کی تھی، اوٹومن امپائر کے خلاف تمہیں ہتھیار دیے تھے، گولہ بارود دیے تھے، تمہیں آرمس سے نیمونیشن دیے تھے، اس وجہ سے یہ حصہ میرا۔ یہ لوگ نے تسلیم کیا، چونکہ ان کو حکومت کرنی تھی، جیسے آج بھی حکومت کر رہے ہیں، جیسے بولتے ہیں ویسے کر رہے ہیں، حکومت چاہیے تو ہمارے حساب سے چلنا پڑے۔ تو وہ حکومت کرنے کی وجہ سے عربوں نے جو ہے وہ حصہ دے دیا تھا کس کو؟ برٹش امپائر کو۔ اور برٹش امپائر نے پھر لا کر کے یہودیوں کو، جب اس نے مارا بہت زیادہ ہٹلر نے وہاں جرمنی میں، تو پھر یورپ کے یہودیوں کو لا کر کے یہاں بسایا، کہاں؟ فلسطین کی زمین میں، اپنی کالونی میں۔ اور آج وہ پھر سے وہی فساد کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج ہی اسی آیت میں ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ان قریب تمہارے اوپر اللہ رحم کرے گا۔ 2000 سال بعد ان کو بچایا گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں، ان عدتم عدنا، اگر تم پھر سرکشی کرو گے تو پھر ہماری پکڑ بول سکتے۔ پھر آج سرکشی کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی آئے گا، بخت نصر، ٹائٹس اور حضرت عمر جیسے کوئی نہ کوئی آئے گا، ان کی شرارت کو پھر سے ختم کرے گا۔ پھر آگے آیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے جو سیدھے راستے پہ ہے، اور مومنین کے لیے بشارت ہے۔ لیکن صرف نام کا مومن نہیں، بلکہ وہ ایمان والا ہو، عمل صالح کرتا ہے۔ عمل صالح والے مومن کے لیے بشارت ہے، اور انہی کے لیے جنت ہے، اور انہی کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے سورہ کہف پڑھی۔ سورہ کہف کل بھی چلے گی انشاءاللہ، تو سورہ کہف کے تعلق سے کچھ چیزیں انشاءاللہ کل آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔